سینٹرل اسمبلی کا یہ اجلاس واقعی نہایت یادگار اور تاریخی تھا۔ اس اجلاس میں دوسری جنگ عظیم میں ہندوستان کی شرکت کے بارے میں مسلم لیگ کے موقف کی صراحت اور وضاحت کرنے کا بوجھ بھی انہی کے شانوں پر تھا۔ پھر وہ دن بھی آیا جب انہیں اسمبلی سے خطاب کرنا تھا۔ میں ممتاز مہمانوں کی گیلری میں بیٹھی تھی اور میری نظریں انہی پر جمی ہوئی تھیں۔ پھر میں نے انہیں تقریر کے لیے اپنی نشست سے اٹھتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت میرے دل کو عجیب اندیشوں اور سوالات نے گھیر لیا تھا کہ اگر انہوں نے اپنی تمام قوت مجسم کر بھی لی تو کیا وہ چند منٹ سے زیادہ بول پائیں گے؟ انہوں نے اپنی تقریر کا آغاز ایسی گونجدار آواز میں کیا جس سے نہ تو ان کی تھکن کا پتہ چلتا تھا نہ ان کی بیماری کا۔ پھر جوں وہ دلائل دیتے ہوئے آگے بڑھتے گئے، تھکان اور نکات کے تمام آثار ختم ہوتے چلے گئے اور جلد ہی وہ اپنے اصل روپ میں آ گئے۔ اسلامیان ہند کی تضحیک و تذلیل کی خاطر کیے جانے والے گھناؤنے پروپیگنڈے کا مذاق اڑاتے ہوئے اور حکومت کو اس سلسلے میں مورد الزام ٹھہراتے ہوئے انہوں نے کہا، بلا شبہ پروپیگنڈے کے ذریعے تم لوگ بہت کچھ کر سکتے ہو، لیکن بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جو خوف و دہشت پھیلا کر بھی تم حاصل نہیں کر سکتے۔ کمزور فریق کو تلقین کرنا اب ایک فیشن بن گیا ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ شاید ہم اس رست کے حق میں ووٹ نہ دے سکیں جس کو استعمال کرنے میں نہ تو ہمارا کوئی ہاتھ ہو، نہ حصہ ہو اور نہ کنٹرول۔ انہوں نے اپنی تقریر جاری رکھی۔ اگر کانگریس حکومت کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئی تو اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ غلطی اگر ہوگی یا ہے تو وہ تمہارے آئین کی ہے، اور یہ آئین تم نے نافذ کیا ہے، تم ہی اس کو برقرار رکھے ہوئے ہو۔ یہ بے جان اسکار رفتہ اوقیانوسی حکومت تم برسوں سے اس کو چلا رہے ہو، اب تم اس سے اپنی مرضی کے مطابق کام نہیں لے سکتے۔ یہ آئین تمہارا ہے، تمہارا اپنا بنایا ہوا ہے۔ میں اس ایوان میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کرتا ہوں کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان کوئی سمجھوتہ نہ ہونے کا بنیادی سبب یہ ہے کہ کانگریسی رہنماؤں سے معذرت کے ساتھ کہ کانگریس لیڈر خواہ کچھ ہے دعوے کیوں نہ کریں، کانگریس در حقیقت ایک ہندو تنظیم ہے۔ اور یہ کہ ہندو لیڈروں کا اور کانگریسی لیڈروں کے ذہن کے پچھلے گوشوں میں ہمیشہ یہ بات موجود رہی ہے کہ مسلمانوں کو کانگریس اور ہندو راج کے حلقۂ اثر میں آنا چاہیے۔ یہ کہ وہ اقلیت ہیں اور وہ زیادہ سے زیادہ صرف اقلیت کی حیثیت سے اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے جائز طور پر اصرار کر سکتے ہیں، لیکن میں کانگریس کے حضرات اور نیشنلسٹ کانگریسی پارٹی کے اراکین پر یہ بات قطعی طور پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے اذہان میں ہمیشہ سے یہ بنیاد راسخ رہی ہے اور اس میں گزشتہ 25 برس کے دوران کبھی سرموفوک نہیں آیا کہ وہ اپنا ایک جداگانہ تشخص رکھتے ہیں۔ اس پر مسٹر ایم ایس اینی نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، 1920 سے قبل مسٹر جناح کا یہ نظریہ نہ تھا۔ اس پر قائد اعظم نے ترکی بترکی جواب دیا، 1916 سے میثاق لکھنؤ کی منظوری کے بعد سے جو دو مختلف تشخص کے بنیادی اصولوں پر منظور ہوا تھا۔ مسٹر اینی اب اس پر مطمئن نہ ہوئے اور انہوں نے بڑے تیش میں کہا، میں خود وہاں موجود تھا۔ قائد اعظم اطمینان سے کھڑے ہوئے اور انہوں نے نہایت اطمینان اور ٹھنڈے لہجے میں کہا، ممکن ہے میرے دوست وہاں موجود رہے ہوں، لیکن اس وقت ان سے کوئی واقف نہیں تھا۔ یہ جملہ نہایت تباہ کن تھا اور اس جملے نے مسٹر اینی کو جو سخت طیش دیا، مہر پر لب کر دیا۔ وہ تقریباً 1 گھنٹے تک کھڑے بولتے رہے۔ میں ان کی صحت کی طرف سے فکر مند تھی کیونکہ ان کی صحت ہرگز اطمینان بخش نہ تھی۔ خوش قسمتی سے انہوں نے جلد ہی یہ کہتے ہوئے اپنی تقریر ختم کر دی، بھولا بھائی دیسائی نے اپنی تقریر کی طرف صرف 2 باتوں پر زور دیا ہے، جمہوریت اور ایک